حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا درود پڑھنے کا یہ واقعہ نہیں سنا تو پھر زندگی جینا فضول ہے۔ اگر آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت ہے تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا درود پڑھنے کا یہ واقعہ ضرور سنیے گا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ واقعہ سننے کے بعد آپ کبھی درود پڑھنا نہیں بھولو گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس خوبصورت ویڈیو میں حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا درود پڑھنے کا واقعہ اور درود شریف پڑھنے کے فضائل و برکات کو بیان کیا گیا ہے۔ کیا آپ نے کبھی ایسا واقعہ سنا ہے جو آپ کے دل کی دنیا بدل کر رکھ دے؟ ایسا واقعہ جو آپ کی آنکھوں کو اشک بار کر دے، روح کو جھنجھوڑ دے اور آپ کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا ایسا الاؤ بھڑکا دے کہ آپ پھر کبھی درود شریف پڑھنا ترک ہی نہ کر سکیں؟ اگر نہیں تو حضرت مالک بن دینار کا درود پڑھنے کا یہ واقعہ ضرور سنیں، کیونکہ اگر آپ کو واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے تو یہ واقعہ آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گا۔ اور ویڈیو کے آخر میں کمنٹ باکس میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ٹائپ کیجئے گا تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو سکے کہ کتنے لوگوں کو حضور سے سچی محبت ہے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں ذکر و اذکار میں مشغول تھا، کوئی تلاوت کر رہا تھا، کوئی مختلف وظائف پڑھ رہا تھا، لیکن ان کی نظر ایک نوجوان پر پڑی جو ہر چکر پر مسلسل درود شریف پڑھ رہا تھا۔ وہ حیران ہوئے، چند چکروں تک اسے غور سے دیکھتے رہے، پھر اس کا ہاتھ تھام کر اس سے پوچھا، بیٹا تمہیں اور کچھ نہیں آتا؟ ہر چکر میں صرف درود شریف ہی پڑھ رہے ہو؟ نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا، الحمدللہ، قرآن پاک الحمد سے لے کر والناس تک مجھے زبانی یاد ہے، جو چاہے پوچھ لے، مگر اصل سوال یہ ہے کہ میں صرف درود شریف ہی کیوں پڑھتا ہوں؟ حضرت مالک بن دینار نے اشتیاق سے پوچھا، ہاں یہی تو جاننا چاہتا ہوں۔ نوجوان نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی، پھر گویا ہوا، حضرت جس چیز سے فائدہ ہو انسان کو وہی کام کرنا چاہیے۔ میں نے اپنا نفع دیکھ لیا ہے، اس لیے درود شریف پڑھ رہا ہوں۔ حضرت مالک بن دینار مزید متجسس ہوئے اور کہا، آخر تمہیں کیا نفع ملا؟ نوجوان نے ایک گہری سانس لی اور کہنے لگا، یہ ایک حیران کر دینے والا واقعہ ہے، اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو بتاتا ہوں۔ پھر اس نے اپنی روداد اس طرح بیان کی کہ میں اپنے والد کے ساتھ حج کے لیے نکلا، مگر راستے میں حالات خراب ہو گئے، کھانے پینے کی دشواری کے ساتھ ساتھ والد محترم بیمار ہو گئے۔ ایک دن مغرب کی نماز کے بعد اچانک ان کی طبیعت بگڑی اور وہ اسی وقت انتقال کر گئے۔ اس ویرانے میں اجنبی سرزمین پر میرے ساتھ نہ کوئی مددگار تھا نہ کوئی جاننے والا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں والد کے جنازے کے لیے کیا کروں، کہاں لے جاؤں، کون ان کا کفن دفن کرے گا۔ ایک اندھیری رات تھی، جنگل کی سنسان خاموشی اور میرا بے بسی سے رو رو کر اللہ سے مدد مانگنا۔ اسی دوران میں نے محسوس کیا کہ ایک انوکھی خوشبو فضا میں پھیلنے لگی جو لمحہ بہ لمحہ مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو کچھ نورانی ہستیاں میری جانب بڑھ رہی تھیں۔ ان کی چال، ان کے چہرے، ان کے انداز عام انسانوں جیسے نہیں تھے۔ وہ 5 تھے، 4 ایسے تھے جیسے آسمان کے ستارے، اور ان کے درمیان ایک ایسا وجود تھا جو سورج کی مانند روشن تھا۔ وہ میرے والد کی میت کے قریب جا کر رک گئے، اور اس نورانی ہستی نے جو ان سب کے سردار معلوم ہوتے تھے، جیسے ہی میرے والد کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور اپنے مبارک ہاتھ اس پر پھیرا تو وہ سیاہ چہرہ نور علی نور ہو گیا۔ میں حیرت سے کانپ اٹھا، میں نے قدموں میں گر کر کہا، اے مہربان ہستی، آپ کون ہیں؟ تب ایک نورانی چہرے والے جن کا قد کچھ چھوٹا تھا مسکرا کر کہنے لگے، جانتے ہو میں کون ہوں؟ پھر خود جواب میں فرمایا کہ میں علی ہوں، یہ عثمان ہے، اور وہ ابو بکر ہیں، اور یہ عمر ہے، اور جو سب سے زیادہ نورانی ہیں یہ اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو مدینہ سے تیرے والد کی مدد کو آئے ہیں۔
میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، میں قدموں سے لپٹ گیا اور کہا اے اللہ کے حبیب، میرے والد کو یہ سعادت کیسے نصیب ہوئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت سے فرمایا تجھے معلوم ہے تیرا باپ ہر لمحہ مجھ پر درود پڑھتا تھا، اس کی زبان ہمیشہ درود و سلام میں مشغول رہتی تھی، اس نے کبھی مجھے نہیں بلایا تو میں اسے کیسے بھول جاتا؟ صبح ہوئی تو میں نے دیکھا کہ فوج در فوج لوگ آئے اور میرے والد کا جنازہ اٹھایا، ہر طرف خوشبوئیں پھیل گئیں، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے جنت کے دروازے کھل چکے ہوں۔ نوجوان نے حضرت مالک بن دینار کی طرف دیکھا اور کہا کچھ لوگ سنی سنائی باتوں پر درود پڑھتے ہیں، لیکن میں نے درود شریف کی برکت کا تجربہ کر لیا ہے، اب میری ایک ایک سانس درود پڑھتی ہے، میرا رواں رواں درود پڑھتا ہے، میری زندگی درود پڑھتی ہے، اور مجھے امید ہے کہ جب میں مروں گا تو میری قبر سے بھی درود و سلام کی صدائیں بلند ہوں گی۔ حضرت مالک بن دینار حیرت اور عقیدت میں ڈوبے یہ باتیں سن رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ معاف کر دیتا ہے اور 10 درجے بلند کر دیتا ہے۔ جو 10 بار درود پڑھے اللہ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو 100 بار درود پڑھے اس پر 1000 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، یہاں تک کہ جو 1000 بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ اس کی پیشانی پر لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے۔ پس درود شریف صرف ایک وظیفہ نہیں بلکہ ایسا نور ہے جو قبر میں روشنی، میدان حشر میں شفاعت اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر مومن کے ایمان کا لازمی جزو ہے، اور اس محبت کا سب سے بہترین اظہار درود شریف پڑھنا ہے۔ درود ایک ایسا عمل ہے جو نہ صرف دل کو سکون عطا کرتا ہے بلکہ رحمت الہی کو بھی متوجہ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے، اس کے 10 درجے بلند کر دیتا ہے۔ غور کیجئے کتنا عظیم عمل ہے کہ صرف ایک بار درود شریف پڑھنے سے اتنے بڑے انعامات ملتے ہیں۔ یہ درود نہ صرف ہماری زبان پر جاری ہوتا ہے بلکہ ہمارے دل کو پاکیزگی عطا کرتا ہے اور اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے کا سب سے آسان ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہی درود جب کثرت سے پڑھا جائے تو اس کی برکتیں اور بڑھ جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ جو 10 مرتبہ درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اب ذرا تصور کریں اگر کوئی شخص دن بھر درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، اپنی ہر بات ہر کام سے پہلے درود پڑھنے کا عادت ڈال لے تو وہ کس قدر اللہ کی رحمتوں میں گھرا ہوگا۔ یہی نہیں، جو شخص 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اس پر اللہ تعالی 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جس کے بدلے کوئی محنت درکار نہیں، کوئی بڑی مشقت نہیں، بلکہ صرف اور صرف محبت اور عقیدت کے ساتھ درود شریف پڑھنا ہے اور اللہ کی رحمتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ درود شریف کی سب سے بڑی فضیلت وہ ہے جس کا تعلق نفاق اور دوزخ سے نجات سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پیشانی پر لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق سے بری ہے، دوزخ کی آگ سے بھی محفوظ ہے۔ سوچیں قیامت کے دن جب ہر شخص اپنے اعمال کے حساب میں ہوگا، نیکیاں اور برائیاں تولی جا رہی ہوں گی، اس وقت درود شریف پڑھنے والا ان لوگوں میں ہوگا جنہیں پہلے ہی اللہ نے نفاق اور جہنم سے بری قرار دے دیا ہوگا۔ یہ وہ عظیم نعمت ہے جسے ہر کوئی حاصل کر سکتا ہے، مگر افسوس کہ ہم دنیا کی مشغولیات میں الجھ کر درود کی اس لازوال دولت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ درود شریف کی ایک اور بڑی برکت یہ ہے کہ یہ قبر میں روشنی کا ذریعہ بنتا ہے۔ جب ایک مومن دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو سب کچھ پیچھے رہ جاتا ہے، نہ مال کام آتا ہے، نہ دنیا کی شہرت، نہ عزیز و اقارب کی محبت، لیکن اگر درود شریف کی کثرت کی ہو تو قبر میں نور ہی نور ہوتا ہے۔ بزرگان دین اور صالحین کے بے شمار واقعات ملتے ہیں جن میں دیکھا گیا کہ جو لوگ درود شریف پڑھنے والے تھے ان کی قبریں روشن تھیں، ان پر اللہ کی رحمتیں برس رہی تھیں اور ان کی قبروں سے خوشبوئیں آ رہی تھیں۔ یہ اس درود شریف کی برکت تھی جو انہوں نے دنیا میں پڑھا تھا۔ اسی طرح درود شریف میدان حشر میں بھی ہمارے لیے شفاعت کا سبب بنے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے قیامت کے دن وہ میرے قریب ہوگا۔ پس درود شریف صرف ایک وظیفہ نہیں بلکہ یہ ایمان کی روح ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا عملی اظہار ہے، اور یہ ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سب سے آسان اور سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔
ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں درود شریف کی کثرت کریں، نہ صرف عبادت کے طور پر بلکہ اپنی روزمرہ کی گفتگو، اپنے کاموں کی ابتدا اور اپنی خلوت و جلوت میں درود شریف کو شامل کریں۔ اگر ہم ایک دن میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی عادت ڈال لیں تو دنیا میں بھی سکون اور برکتیں حاصل ہوں گی، قبر میں بھی روشنی ملے گی اور قیامت کے دن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ درود شریف کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ بندے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کر دیتا ہے۔ جو شخص دنیا میں درود پڑھنے کی عادت بنا لیتا ہے، قیامت کے دن اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب ہوگی، اور یہی وہ سعادت ہے جس کے لیے تمام اولیاء کرام، صلحاء اور عاشقان رسول اپنی زندگیاں وقف کیے ہوئے تھے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ محبوب عمل درود شریف پڑھنا لگتا ہے، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جو براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اور اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ درود شریف بندے کے دل کو نرم کر دیتا ہے اور اللہ کی رحمتوں کو کھینچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جب کوئی درود پڑھتا ہے تو اللہ کے فرشتے بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور اس کے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں۔ یہی درود شریف جب مسلسل پڑھا جاتا ہے تو یہ انسان کی دنیا اور آخرت دونوں سنوار دیتا ہے۔ اگر ہم اپنی روزمرہ زندگی کا جائزہ لیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم اکثر پریشانیوں، بے برکتی اور ذہنی دباؤ کا شکار رہتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ اگر ہم درود شریف کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو یہ سب مسائل خود بخود ختم ہو سکتے ہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ درود شریف کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیتا ہے، اس کی دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں، اس کے معاملات آسان ہو جاتے ہیں اور وہ دنیا میں بھی عزت اور برکت پاتا ہے۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم صرف رسمی طور پر نہیں بلکہ پورے دل و جان کے ساتھ درود شریف پڑھیں، تاکہ یہ ہماری آخرت میں روشنی، نجات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شفاعت کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کر دے جو درود شریف کے طفیل اللہ کی خاص رحمتوں کے مستحق بنے۔ آمین۔